السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج لیکچر نمبر 3 ہے مسجد سیریز کا۔ آج کے لیکچر میں آپ دوستوں سے میں الکتاب المبین کے مطابق لفظ مسجد کے جو معنی بنتے ہیں وہ شیئر کروں گا، لہٰذا لیکچر میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں اور لیکچر کو لائک بھی کریں، اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو فیڈ بیک بھی دیں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ لہٰذا آج والے لیکچر سے پہلے 2 لیکچر ہو چکے ہیں اسی سیریز کے۔ وہ دوست جنہوں نے ان لیکچرز کا جائزہ نہیں لیا، ان دونوں کے لنکس میں ڈسکرپشن میں لگا رہا ہوں، ان لنکس پر جا کر ان کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ان پر بھی اپنی رائے اور فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور ان کو لائک بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لفظ مسجد اسم ظرف مکان ہے۔ ہمارے پیارے مذہبی پیشواؤں اور عام پبلک کے مطابق کسی کمرہ نما عمارت یا کسی مخصوص جگہ یا کسی مقام اور ٹھکانے کو اسم ظرف مکان کہتے ہیں، لیکن اسم ظرف مکان بے مطابق الکتاب المبین کوئی عمارت یا کوئی کمرہ یا کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے۔ پچھلے لیکچر میں اسم ظرف مکان پر الکتاب المبین سے تفصیلی بات میں کر چکا ہوں اس لیکچر میں، لہٰذا اس لیکچر میں نے الکتاب المبین سے جو آیات رکھی ہیں ان میں سے کچھ آیات کے مطابق اسم ظرف مکان، اس کا معنی ہمارے پیارے مترجمین نے رتبہ، مقام، درجہ اور ایکسچینج وغیرہ بھی کیے ہیں، لیکن جیسے ہی لفظ مسجد آتا ہے تو یہ اپنے کیے ہوئے معنی لگا کر بھی لفظ مسجد کا ترجمہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ان کا عقیدہ ہے، کیونکہ مسجد کو عمارت یا مکان یا روئے زمین پر کوئی مخصوص جگہ کے طور پر یہ لیتے ہیں، جبکہ الکتاب المبین بالکل اس کے الٹ بات کرتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ لفظ مسجد اسم ظرف مکان ہے اور الکتاب المبین کے مطابق یہ عمارت یا جگہ یا کمرہ یا کوٹھڑا یا روئے زمین پر کوئی خاص جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی الکتاب المبین ہمیں خود سمجھاتی ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے اور مسجد کیا ہے یہ بھی ہمیں الکتاب المبین ہی بتائے گی۔ لہٰذا دوستو، لفظ مسجد اس کا تعلق ساجدہ روٹ سے ہے، یعنی یہ ساجدہ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے لوگ اور ہمارے مذہبی پیشواؤں کے مطابق ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھنا سجدہ ہے۔ اگر کسی سے بھی اس کے معنی پوچھیں تو وہ یہی کرے گا کہ ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھنا یا ماتھا زمین پر لگانے کو سجدہ کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ مسجد کا میم اسم ظرف مکان بنانے کے لیے موجود ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے عقیدہ کو اور ان کے معنی کو اگر مان لیا جائے تو لفظ مسجد کے معنی ہوں گے ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھنے کی جگہ، یا ان کے عقیدے کے مطابق لفظ مسجد کے دوسرے معنی ہوں گے ماتھا زمین پر لگانے کی جگہ مسجد کہلائے گی۔ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو پھر بھی مسجد کے لیے کمرہ یا کوئی کوٹھڑا یا کسی مخصوص زمین پر جگہ والا نظریہ کہ سجدہ
इन्हीं जगहों पर होगा, ये नज़रिया भी धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि माथा ज़मीन पर लगाकर जो ये अमल किया जाता है, ये ज़मीन पर कहीं भी किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें एक दरख्त के नीचे बैठा आदमी अगर चाहे तो वहाँ पर कर सकता है। इसी तरह रेगिस्तान में जाने वाला फ़र्द भी रेगिस्तान में कर सकता है। इसी तरह दुकान में बैठा हुआ या ऑफ़िस में काम करने वाला या किसी फैक्ट्री में काम करने वाला या खेतों में काम करने वाला वहीं पे ये इनके वाला अमल कर सकता है। लिहाज़ा ये खुली और ओपन जगह के लिए है। लिहाज़ा इनका अकीदा की ख़ास इमारत या कोई ख़ास जगह होती है, वो धड़ाम से गिर जाता है। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद मस्दर मानी भी देता है, क्योंकि बतौर सलासी मजर्रद से इसम ज़र्फ़ भी है, लिहाज़ा मस्दरी मानी भी देता है। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद साजादा रूट से है, इसी से लफ्ज़ सजदा है, जबकि मस्जिद सजिद के शुरू में मीम लगाकर इसम ज़र्फ़ मकान बनाया गया है। लिहाज़ा लफ्ज़ सजदा के मानी अगर हम अल-किताबिल मुबीन से तय करते हैं और इसको जो असूल बताए गए हैं मुतरादफ़ और अज़दाद के तौर पर मानी अख़ज़ करना, ये असूल अल-किताबिल मुबीन ने खुद ही ज़ाहिर किए हैं, क्योंकि अल-किताबिल मुबीन की आयात में मुतरादफ़ अल्फ़ाज़ भी होते हैं बहुत सी जगहों पे, और बहुत सी जगहों पे सैकड़ों जगहों पर उसकी ज़िद में लफ्ज़ लाया जाता है दूसरे ज़िद वाला। लिहाज़ा ये अपने मानी खुद तय करना और अपनी बात समझाना, ये अल-किताबिल मुबीन को एजाज़ हासिल है। ये अपने मानी खुद तय भी करती है और अपनी लुगत भी बनाती है। लिहाज़ा आम लुगात जैसा कि मुजंद है या 3 ईरानी बुज़ुर्गों, नंबर 1 इब्न फ़ार्स, नंबर 2 ताजिल अरूस और नंबर 3 राग़िब इस्फ़हानी वग़ैरह की लुगत हो अगर आपके पास, तो उसको दरियाबुर्द कर दें, क्योंकि अल-किताबिल मुबीन अपनी लुगत खुद लफ्ज़ की ज़िद में लफ्ज़ लाकर और मुतरादफ़ लफ्ज़ के मद्दे मुकाबिल मुतरादफ़ लफ्ज़ लाकर खुद लुगत बनाती है, खुद मानी तय करती है और खुद अपनी आयत को समझा देती है। दोस्तों, आपसे मैं लफ्ज़ मस्जिद के मानी शेयर करूं तो मेरे पास सूरा 84 जो कि सूरा अल-इंशिकाक है, इसकी आयत नंबर 21 और 22 मैंने स्क्रीन पर भी लगाई है। इनमें जो अल्फाज आए हैं उनके मानी तय कर लें तो मस्जिद के मानी खुद ही तय हो जाएंगे। मसलन आयत नंबर 21 में है कि वाइज़ा कुरिआ अलैहिमुल कुरआनु ला यस्जुदून। इसका तर्जुमा जो बनता है वो कुछ यूं है, और जब पीठ पीछे किताब फेंकने वालों पर कुरान पढ़ा जाता है वो सजदा नहीं करते। आयत नंबर 22 में है बालिल्लज़ीना कफरू युकज़्ज़िबून, बल्कि जो वो कुफ्र करते हैं वो झुठलाते हैं। दोस्तों, कुफ्र करने वाले जिन्होंने किताब को पीठ पीछे डाला जब इन पर कुरान पढ़ा जाता है तो ये सजदा नहीं करते, बल्कि वो कुफ्र करते हैं, यानी इनकार करते हैं या मुस्तरिद करते हैं और झुटलाते हैं। इन दोनों आयात में यस्जुदून जो आया है ये युकज़्ज़िबून की ज़िद के तौर पर आया है और युकज़्ज़िबून की ज़िद के तौर पर यस्जुदून आया है। लिहाजा युकज़्ज़िबून के मानी आप दोस्तों को पता ही है कि वो झुटलाते हैं, ये लोग खुद करते हैं, और इसकी ज़िद में लफ्ज़ यस्जुदून इसके मानी खुद ही तय हो जाते हैं कि पॉइंट नंबर 1 वो मानते हैं, पॉइंट नंबर 2 वो यकीन करते हैं, पॉइंट नंबर 3 वो मनो अन
عہد و پیمان کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، وہ منوعاً اپناتے ہیں. لہذا مسجد چونکہ سجید کے شروع میں اسم مکان بنانے کے لیے میم لگائی گئی ہے تو لفظ سجدہ کے معنی ہم نے طے کر لیے ہیں. اب بطور اسم مکان مسجد کے معنی یہی والی معنی لگا کر ہم دیکھتے ہیں تو ترجمہ مسجد کا کچھ یوں بنے گا. پوائنٹ نمبر 1 ہے اپنانے کا مقام یا اپنانے کی جگہ. دوستو، احکامات جو ہم نے اپنانے ہیں ان کی جگہ مختلف صورتوں میں نمبر لگا کر بتا دی گئی ہے کہ فلاں نمبر پر کون سی آیت ہے، وہی اس کی جگہ ہے. وہاں جائیں اور ان کو اپنائیں. جب آپ اپنا لیں گے تو وہی آپ کے لیے مسجد ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 2، ماننے کا مقام یا ماننے کی جگہ. لہذا دوستو، صورتوں میں آیات کے نمبر لگا دیے گئے ہیں. آپ آیت پہ جائیں جہاں پر نمبر کے طور پر اس کی جگہ ہے، وہاں پر جائیں، اس جگہ پر آیت کے پاس جائیں اور اس کو اپنائیں. لہذا وہی اپنانے کا مقام ہے جو اس میں لکھی ہوئی چیز ہے وہ اپنانی ہے آپ نے. لہذا احکامات جو دیے گئے ہیں ان کو اپنانے کا مقام جو ہے یا اپنانے کی جگہ جو ہے وہ الکتاب کے اندر ہے. صورتوں کے اندر آیت ہے، نمبر لگے ہوئے ہیں، ان کی وہی جگہ جہاں پر وہ رکھی گئی ہیں. نمبروں والی جگہ پر جائیں کیونکہ نمبر لگائے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ ان کی جگہ مخصوص ہو جائے. تو وہاں جائیں، ان کو مانیں. جب آپ مانیں گے تو وہ آپ کے لیے مسجد ہے. لہذا پوائنٹ نمبر 3 ہے یقین کرنے کا مقام یا یقین کرنے کی جگہ. دوستو، آپ صورتوں میں جائیں، وہاں نمبر لگا کر آیات کو ان کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے. لہذا اس جگہ جائیں آیت پر اور ان کو پڑھیں اور یقین کریں. لہذا جب آپ پڑھیں گے اور یقین کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس کو مسجد بنا لیں گے. لہذا دوستو، یہ الکتاب المبین سے لفظ مسجد کے معنی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، اور یہ بطور ضد الفاظ جو آئے ہیں یسجدون اور یکذبون ان سے اخذ کیے گئے ہیں. اب آپ دوستوں سے میں بطور مترادف معنی جو طے ہو رہے ہیں الکتاب المبین سے سجدہ کے اور پھر اسم ظرف مکان مسجد پر اس کو جب لے کر جائیں گے تو وہ شیئر کرتا ہوں. لہذا میرے پاس اسی سورہ کی یعنی سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 20 اور 21 اور 22 ہے. غور کریں، آیت نمبر 20 میں ہے کہ فَمَا لَهُمْ لَيُؤْمِنُونَ، ترجمہ اس کا ہے پھر کیا وہ ایمان نہیں لاتے. اب آیت نمبر 21 میں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَيَسْجُدُونَ، اور جس لمحے ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے. دوستو، ان دونوں آیات میں ہم اور ہیمو کی ضمیریں آیت نمبر 10 کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور آیت نمبر 10 میں ان افراد کا ذکر ہے جو کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک لیتے ہیں، اور جو پیٹھ پیچھے پھینکے گا وہی لا یؤمنون اور وہی لا یسجدون ہوگا کتاب کے لیے. لہذا دوستو، ہم دیکھتے ہیں بطور مترادف تو لا یؤمنون اور لا یسجدون بطور مترادف ہیں. ان دونوں آیات کا مترادف تیسرا جو ہے وہ آیت نمبر 22 میں یکذبون آیا ہے، یعنی جھٹلانے والا جو ہے وہ لا یؤمنون ہے. جو جھٹلا رہا ہے وہ یقین نہیں کر رہا، وہ مان نہیں رہا ہے. لہذا جو یکذبون ہے وہ لا یؤمنون تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لا یسجدون بھی ہے، یعنی وہ مان ہی نہیں رہا ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے لا یسجدون کا اور لا یؤمنون کا لا ہٹا کر بات کروں تو تب بھی یؤمنون اور یسجدون دونوں مترادف ہیں،
اور ان دونوں کی ضد یکذبون آیا ہے، لہذا یکذبون ان دونوں یعنی یؤمنون اور یسجدون کو بطور مترادف ثابت کر رہا ہے، لہذا یؤمنون کے جو معنی ہے وہی یسجدون کے معنی ہے۔ دوستو آپ کو یؤمنون کے معنی تو پتہ ہی ہے کہ پوائنٹ نمبر 1 وہ منوعاً مانتے ہیں، پوائنٹ نمبر 2 وہ یقین کرتے ہیں، پوائنٹ نمبر 3 وہ منوعاً اپناتے ہیں، اور پوائنٹ نمبر 4 وہ منوعاً عہد و پیمان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یؤمنون کے معنی یہ بنتے ہیں تو یہی معنی یسجدون، لہذا بطور یسجدون کے مترادف کے یؤمنون اور یؤمنون کے مترادف کے طور پر یسجدون ان آیات میں موجود ہیں، لہذا ان کے یسجدون اور یؤمنون کے معنی ایک ہی ہیں، بالکل ایسے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں رب اللہ ہے، اسی طرح یہ بھی مترادف ہیں، اور رب کو جب ہم اللہ کہتے ہیں تو بطور مترادف لے کر آتے ہیں، لہذا اس کے معنی جو بنتے ہیں دونوں کے وہ یہ ہیں، وہ اپناتے ہیں، پوائنٹ نمبر 2 وہ مانتے ہیں، پوائنٹ نمبر 3 وہ یقین کرتے ہیں، اور پوائنٹ نمبر 4 وہ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ لہذا بطور میم اگر ساجد کے شروع میں لگائیں تو اسم مکان بنے گا، اور بطور اسم مکان مسجد اس کا ترجمہ مترادف کے طور پر بھی جو سامنے آئے گا وہ کچھ یوں ہے کہ پوائنٹ نمبر 1 اپنانے کا مقام، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ صورتوں میں آیات نمبرنگ کے طور پر موجود ہیں اور وہی ان کا مقام یا جگہ ہے، وہاں جائیں ان کو پڑھیں اور اپنائیں۔ جب آپ پڑھ کر اپنا لیں گے تو آپ نے ان کو سجدہ کر لیا، اور جب آپ ان آیات جو نمبرنگ دی گئی جگہ ہے وہاں جائیں گے تو آپ مسجد میں چلے گئے، لہٰذا اپنانے کی جگہ بھی وہی ہے، آیت میں جو آیات نمبرنگ کر کے ان کی جگہ رکھ دی گئی ہے، لہٰذا پوائنٹ نمبر 2 ماننے کا مقام۔ لہٰذا دوستو جیسا کہ میں نے کہا صورتوں میں آیات کا مقام طے کر دیا گیا، وہاں جا کر ان کو مان لیں، لہٰذا وہی آپ کی مسجد ہے، پھر ماننے کی جگہ بھی وہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں، یقین کرنے کا مقام یا یقین کرنے کی جگہ۔ لہٰذا دوستو دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آیات کو بطور نمبرنگ مکان یا جگہ جو صورتوں میں ان کی انتخاب کیا گیا ہے جس جگہ کا وہ وہاں رکھی ہے، وہاں آپ جائیں تو آپ مسجد میں چلے گئے، جب ان کو مان لیں گے آپ تو آپ نے ان کو اپنا لیا ہے اور آپ نے ان کو یقین کر لیا ہے، اور وہی ان کی جگہ ہے جہاں آپ جاتے ہیں اور ان کو اپناتے ہیں۔ لہٰذا دوستو یہ مسجد کے معنی تھے جو آپ سے میں نے شیئر کیے ہیں۔ میں دوبارہ سے آپ سے شیئر کر دوں تو مسجد کے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہیں، اپنانے کا مقام۔ اب آپ آیات کو کہاں جا کر اپناتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صورتوں میں نمبرنگ ہے، وہاں جا کے اپناتے ہیں، وہی آپ کی مسجد ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنا لیں گے تو آیات ہی آپ کی مسجد کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں۔ دوستو کیونکہ سجدہ کرنے کا مقام جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر آیات ہی ہیں جہاں پر وہ رکھ دی گئی ہیں، جس جگہ پر وہ موجود ہیں، ان کو جب مانیں گے تو سجدہ ہو جائے گا، اور جب مان کر اپنا لیں گے تو کیا ہے وہی مسجد ہو جائے گی، کیونکہ جگہ پہ رکھی گئی ہے وہ۔ لہٰذا دوسرا ہے ماننے کا مقام، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ تیسرا ہے یقین کرنے کا مقام یا یقین کرنے کی جگہ، جو احکامات جہاں رکھے گئے ہیں وہیں پر جائیں، اپنی اپنی جگہ پر وہ قائم ہیں، نمبرنگ کے ساتھ ہیں، ان کو مانیں اور یقین کریں، وہی آپ کی جب مانیں گے اور یقین کریں گے، اپنائیں گے اور عہد و پیمان کریں گے تو وہی آپ کے لیے مسجد ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ سے بتایا تھا کہ الکتاب المبین کے مطابق مسجد کوئی عمارت، کوئی کمرہ، کوئی خاص جگہ نہیں ہے روئے زمین پر،
مسجد کے معنی ہی اپنانے کا مکان یا یقین کرنے کا مکان وغیرہ ہے، اور وہ مکان کہاں ہے؟ نمبرنگ کے ساتھ آیتوں میں موجود ہے۔ لہٰذا آیتوں کی گہرائی جو ہے، آیتوں میں جو گہرائی رکھ دی گئی، جو حکمت سامنے آتی ہے، اسی کو اپنایا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد جو ہے عمارت ہے، کوئی خاص جگہ ہے، جبکہ الکتاب المبین میں ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ کنفیوژن اس وجہ سے سامنے آتا ہے کیونکہ مسجد کے معنی نہیں کیے جاتے، اور یہ جان بوجھ کے نہیں کیے جاتے، کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ بہت بڑا جو آپ دیکھ لیں کہ دھندا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک مسجد میں گیٹ کے باہر بھی چندہ باکس ہوتے ہیں، پھر اندر بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر بھی ہوتے ہیں، لہٰذا کاروبار ہے۔ الکتاب المبین کی مسجد کوئی عمارت، کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آج 3 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آپ پوری سیریز کے ساتھ میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ سے معلومات میں شیئر کرتا رہوں۔ لہٰذا اگلا لیکچر جو ہے ہم سورہ الکہف کی آیت نمبر 21 پر دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ وہاں جو بتایا گیا ہے وہ اصحاب کہف پر مسجد پکڑنی ہے، اور وہاں پر کیا ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔